السلام علیکم ناظرین، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی قومی سلامتی مشیر سطح کے پہلی مرتبہ مذاکرات آئندہ ہفتے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ حالانکہ پاکستانی ہائی کمیشن نے کشمیری علیحدگی پسند قائدین کو مشاورت کے لیے مدعو کیا ہے اور حکومت ہند نے اس پر ناراضگی ظاہر کی۔ مجوزہ مذاکرات سے عین قبل پاکستان نے سخت گیر موقف کے حامل علیحدگی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی، اعتدال پسند حریت لیڈر عمر فاروق اور دیگر علیحدگی پسند قائدین کو قومی سلامتی مشیر سرتاج عزیز سے 23 اگست کو ملاقات کے لیے مدعو کیا ہے۔ وہ اسی دن نئی دہلی پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ ہندوستانی ہم منصب اجیت سے دہشت گردی پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان نے یہ اقدام اس وقت کیا کہ جبکہ جنگ بندی کی حالیہ عرصے کے دوران مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے اور گرداسپور و ادھم پور میں 2 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ حکومت نے اگرچہ حریت قائدین کو مدعو کیے جانے کے بارے میں سرکاری طور پر تبصرے سے گریز کیا، لیکن ذرائع نے بتایا کہ صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی اداروں میں بعض ایسے گوشے ہیں جو ہند پاک مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اور وہ مخالف سرگرمیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہندوستان کو قومی سلامتی مشیر سطح کے مذاکرات منسوخ کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ ذرائع نے کہا کہ پاکستان کی اس دعوت کو اشتعال انگیزی سمجھی جائے گی اور یہ ہمارا یہ خیال ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ جاری نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ ہندوستان دہشت گردی پر بات چیت سے فرار اختیار نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ دہلی اروند کیجریوال اور چیف منسٹر بہار نتیش کمار آج ایک شہ نشین پر جمع ہوئے۔ دونوں نے مصافحہ کیا اور گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کی تعریف کی۔ ان دونوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقیدوں کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دہلی میں تبدیلی کی جو لہر دیکھی گئی، بہار انتخابات میں بھی اسی کا اعادہ ہوگا۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ وزیر اعظم دہلی انتخابات سے پہلے انہیں نیکسلائٹ کہا کرتے تھے اور اب وہ بہاریوں کے ڈی این اے کی بات کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیجریوال نے کہا کہ دہلی میں بی جے پی نے جو غلطی کی تھی، بہار میں اسے دہرایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ 6 ماہ قبل اروند کیجریوال نے دہلی میں 70 نشستوں کے منجملہ 66 پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا۔ اس وقت نتیش کمار نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ دہلی کے عوام نے جو کچھ کیا وہ بالکل درست تھا۔ دہلی انتخابات کے دوران مودی جی کہا کرتے تھے کہ دہلی کا مون وہی ہے جو سارے ملک کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کو بہار کا مون بھی سمجھنا ہوگا۔ مہاراشٹر انو نرمان سینا سربراہ راج ٹھاکرے کے 2 کتوں نے ان کی اہلیہ شرمیلا ٹھاکرے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بری طرح زخمی ہو گئی۔ یہ واقعہ منگل کو اس وقت پیش آیا جب 2 گھریلو کتے گریڈینس اور بانڈ نے شرمیلا کے چہرے کو بری طرح قطر دیا، جبکہ راج ٹھاکرے اس وقت دادر میں واقع اپنے گھر میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ شرمیلا کے چہرے سے خون بہنے لگا اور انہیں فوری قریبی ہندوجا ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ان کی سرجری کی گئی اور ان کے چہرے پر 65 ٹانکے دیے گئے۔ بعد ازاں شرمیلا کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی حالت اب مستحکم ہے۔ ان کتوں نے چہرے کو بری طرح قطر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور چہرے کی ہڈی دکھائی دے رہی تھی۔ راج ٹھاکرے اور شرمیلا کتوں کے کافی شوقین ہیں۔ اس کے باوجود پالتو کتوں کے کاٹنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی۔ ان کے گھر میں ایک اور کتا بھی ہے جس کا نام جیمس ہے۔ اے پی ایس عہدیدار سنجیو بھٹ کو، جنہوں نے اس وقت کے چیف منسٹر نریندر مودی کو 2002 گجرات فسادات کے سلسلے میں ماخوذ کیا تھا، آج بلا اجازت غیر حاضری کی بنیاد پر خدمات سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ سنجیو بھٹ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بالکل فرضی الزامات پر کی گئی بوگس تحقیقات کے نتیجے میں ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے۔ سنجیو بھٹ نے کہا کہ انہیں خدمات سے برطرف کیے جانے کی اطلاع درست ہے اور ایسی ہی توقع تھی۔ حکومت بالکل طور پر فرضی تحقیقات کر رہی تھی اور آج انہیں وزارت داخلہ سے برطرفی کا مکتوب موصول ہوا ہے۔ گجرات کے چیف سیکرٹری آر الوریا نے اس کی توثیق کی اور کہا کہ سنجیو بھٹ کو خدمات سے برطرف کر دیا گیا۔ سنجیو بھٹ 2011 سے معطل ہیں اور انہیں 2002 گجرات فسادات کے سلسلے میں مودی حکومت پر تنقیدوں کی بنا معطل کیا گیا تھا۔ ان پر کسی اجازت کے بغیر ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے اور سرکاری گاڑیوں کے بیجا استعمال کا الزام ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں کل دن بھر شدید گرمی کے بعد شہریوں کو اس وقت راحت ملی جب رات 11 بجے کے بعد مانسون کی پہلی موسلا دھار بارش ہوئی۔ شہر کے مختلف مقامات پر بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ معظم جاہی مارکیٹ، چادر گھاٹ برج، ڈبل پورہ برج علاقوں میں گھٹنوں برابر پانی جمع ہو گیا۔ اعظم پورہ برج کے قریب بھی گھٹنوں برابر پانی جمع ہونے کی اطلاع ہے۔ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے موٹر رانوں کو مشکلات پیش آئی۔ ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کے بہاؤ کو آسان بنانے مدد کی۔ بعض علاقوں میں برقی سربراہی منقطع رہی۔ بارش کا سلسلہ دیر رات تک جاری رہا۔
پرانے شہر کے نشیبی علاقوں کے علاوہ نئے شہر میں ٹولی چوکی، راج بھون روڈ، اشوک نگر وغیرہ میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے موٹر رانوں کو مشکلات پیش آئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 دنوں میں تلنگانہ کے اضلاع کریم نگر، ورنگل، نرگنڈا، حیدرآباد، رنگا ریڈی، محبوب نگر اور میدک کے چند مقامات پر تیز بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے دیگر مقامات پر بھی اسی دوران اوسط سے تیز بارش کی محکمہ موسمیات نے پیش خیاسی کی ہے۔ بہار کے پٹنہ پولیس نے آج ایک خفیہ آپریشن میں خطرناک پیشہ ور قاتل شارپ شوٹر کو جبلی ہلز علاقے سے گرفتار کر لیا، جو بہار کے نوجوان بی جے پی لیڈر اویناش کمار کے قتل میں ملوث ہے۔ 32 سالہ محمد راجہ متوطن پٹنہ نے اپنے 2 ساتھیوں انجم اور علاؤالدین کی مدد سے 6 اگست کو مقامی بی جے پی لیڈر اویناش کمار کو سیاسی مقاسمت کے نتیجے میں اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بہار کے سلیم پورہ علاقے میں اس وقت پیش آیا تھا جب بی جے پی لیڈر چائے کی دکان کو پیدل جا رہا تھا۔ پٹنہ پولیس نے اسی علاقے میں واقع ایک مندر کے سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو ریکارڈنگ کی مدد سے راجہ اور اس کے 2 ساتھیوں کی شناخت کر لی تھی، لیکن قاطی قتل کے فوری بعد ممبئی فرار ہو گئے تھے۔ گرفتاری سے متعلق تفصیلات کے لیے ربط پیدا کیے جانے پر پٹنہ سٹی کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس وکاس ویبھو نے سیاست نیوز کو بتایا کہ اویناش کمار کا سیاسی قتل ہے اور اس کے قتل کے لیے بی جے پی لیڈر کے حریف گروپ سابق کارپوریٹر پنّا لال گپتا اور اس کے بیٹے نے محمد راجہ اور اس کے گینگ کی مدد حاصل کرتے ہوئے انہیں قتل کے لیے سپاری دی تھی اور بی جے پی لیڈر کا تعاقب کرتے ہوئے راجہ کی گینگ نے اس کا قتل کر دیا تھا۔ قتل کے دوران راجہ نے اویناش کے سر میں گولی ماری تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس قتل کے بعد بہار میں سیاسی ماحول گرما گیا تھا اور گرفتاری کے لیے خصوصی پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی اور پولیس کی مسلسل کارروائی سے پریشان انجم اور علاؤالدین نے پٹنہ کے مقامی سب جج کے اجلاس پر خود سپردگی اختیار کی تھی، جبکہ محمد راجہ ممبئی سے حیدرآباد پہنچ کر جبلی ہلز علاقے میں پناہ لی تھی۔ پٹنہ پولیس نے آج کارروائی کرتے ہوئے راجہ کو اس کے رشتہ دار کے مکان سے گرفتار کر لیا، جہاں پر اس نے خفیہ طور پر پناہ لیے ہوئے تھا اور اس کے قبضے سے قتل میں استعمال کی گئی پستول بھی برآمد کر لی۔ پٹنہ پولیس کی خصوصی ٹیم نے راجہ کی گرفتاری کی اطلاع جبلی ہلز پولیس کو دی اور بعد ازاں مقامی عدالت سے ٹرانزٹ وارنٹ پر اسے پٹنہ منتقل کیا گیا۔ تلنگانہ ریاست کی ترقی اور بیرونی سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے وزراء کو انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ بیرونی وفود کے ساتھ تبادلہ خیال اور تلنگانہ کی ترقی کا خاکہ پیش کرنے میں سہولت ہو۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد کئی وزراء نے اپنی انگریزی درست کرنے اور انگریزی میں بات چیت کے لیے باقاعدہ ٹیوٹر کا انتظام کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے ذرائع کے مطابق حالیہ عرصے میں کئی بیرونی ممالک کے وفود کے دورے حیدرآباد اور ملک کے اہم صنعتی گھرانوں کے نمائندوں کی آمد کے موقع پر محسوس کیا گیا کہ کئی وزراء کو انگریزی زبان پر عبور حاصل نہیں ہے، جس کے باعث انہیں بات چیت میں دشواری کا سامنا ہے۔ واضح ہے کہ 18 رکنی تلنگانہ وزارت میں کئی وزراء ایسے ہیں جو انگریزی میں بات چیت کے موقف میں نہیں۔ چند وزراء انگریزی زبان میں بات چیت کر سکتے ہیں، تاہم مکمل عبور کے ساتھ انگریزی میں بات چیت اور تقریر کی صلاحیت صرف چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ میں موجود ہے۔ بیرونی وفود اور صنعتی گھرانوں کے وفود کی آمد کے موقع پر اکثر و بیشتر کے ٹی آر مذاکرات کر رہے ہیں یا پھر عہدیداروں کو بات چیت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ دونوں شہروں میں رہزنی کی وارداتیں اچانک بڑھ گئی ہیں اور بالخصوص خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے ان کی جان کو جوخم میں ڈالا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایسے 2 واقعات منظر عام پر آئے جن میں ایک خاتون کی موت واقع ہو گئی جبکہ ایک اور خاتون بری طرح زخمی ہو گئی۔ اسی طرح ایک رہزن نے خود کو پولیس کے چنگل سے بچانے کے لیے 4 تولے وزنی طلائی زیور نگل لیا تھا اور اس نے اپنی جان کو ہی جوخم میں ڈال لیا۔ انسانوں کی جان کی پرواہ کیے بغیر رہزن آئے دن عوام اور بالخصوص خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نلگنڈا چوراہے پر رات دیر گئے رہزنوں نے ایک جوڑے کو نشانہ بناتے ہوئے خاتون کے گلے سے طلائی چین چھین لی اور اس واقعے میں خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ نامپلی میں منعقدہ شادی کی تقریب سے لوٹ رہے سرینیواس اور ان کی بیوی وردھما اپنی موٹر سائیکل پر نلگنڈا چوراہے سے گزر رہے تھے کہ اچانک تیز رفتار پلسر گاڑی پر سوار 2 نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کرتے ہوئے وردھما کے گلے سے طلائی چین چھین لی۔ اس واقعے میں خاتون اپنے شوہر کی موٹر سائیکل سے نیچے گر پڑی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد خاتون نے مدد کے لیے چیخ و پکار کی اور مقامی عوام نے انہیں ملک پیٹ میں واقع کارپوریٹ دواخانے میں شریک کیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسی رہزنوں کی ٹولی نے ملک پیٹ سپر بازار کے قریب ایک اور جوڑے کو نشانہ بنایا جہاں پر 21 سالہ کے سنیتا کے گلے سے 2.5 تولے منگل سوتر اس وقت اڑا لیا جب وہ اپنے شوہر راما کرشنا کے ہمراہ اپنے مکان واقع اکبر باغ آنند نگر واپس لوٹ رہی تھی۔ رہزنوں نے 2 جوڑوں کو نشانہ بنانے سے قبل علاقے ایل بی نگر اور چیتنیا پوری میں بھی خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے گلے سے طلائی چین اڑا لی۔ شہر میں اچانک رہزنی کی وارداتوں میں اضافے کے سبب پولیس کے اعلیٰ عہدیدار پریشانی کا شکار ہو گئے اور کئی خطرناک و عادی رہزنوں کو پی ڈی ایکٹ کے تحت جیل میں محروس رکھنے کے باوجود رہزنی کی وارداتوں میں اضافہ تشویش کا باعث بن چکا ہے۔
पुलिस ये बहाना बना रही है कि रहजनी में मुलविस अफराद बैन रियासती टोली से ताल्लुक़ रखते हैं और जुर्म के इर्तिकाब के फौरी बाद वो पड़ोसी रियासतों को फरार हो जा रहे हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अव्वलीन तरजीह के दावे कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस को फराहम की गई असरी गाड़ियाँ बेअसर साबित हो रही है। 12 साला लड़की का अगवा करके इसका बेदर्दाना अंदाज में कत्ल करके इसकी नाश को एक ज़ेर तामीर इमारत के सम में फेंक कर फरार होने वाला शख्स गिरफ्तार। इस कमसीन लड़की की नाश एक ज़ेर तामीर इमारत के सम से दस्तियाब हुई थी। जिस वक्त नाश दस्तियाब हुई उसके एक दिन कबल डीसीपी ने मकतूला के मकान पर जाकर वालिदैन को दिलासा दिया और 6 टीमों की तश्कील दी और हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी इस कत्ल के मामले की तहकीकात खुसूसी तौर पर की थी और वीडियो फुटेज के ज़रिए से और इस इलाके के आवारा लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर एक शख्स की शिनाख्त हुई कि मकतूला के मकान के करीब में एक दस्तगीर नामी शख्स रहा करता था जिसका पुलिस और इस इलाके में रिकॉर्ड ख़राब है और ये 12 अगस्त से इस इलाके से लापता था। वहाँ की आवाम ने इसके बारे में मालूमात हासिल की और पुलिस को इसके बारे में बताया कि वो एक गाँव का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम इस गाँव पहुँची लेकिन वहाँ पर भी मौजूद नहीं था। अचानक इत्तला फराहम हुई कि एक शख्स जो तालाब कट्टा चाचा गैरेज के पास मुश्तबा हालत में घूम रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के दौरान इसने इक़बाल जुर्म कर लिया, जिसकी पहचान दस्तगीर साकिन तालाब कट्टा अमान नगर से की गई है, जिसने 12 अगस्त को लड़की को कुछ लालच देकर इसे ले गया और इस लड़की का ओढ़नी से गला घोंट कर कत्ल कर दिया और इसकी नाश को वहीं पर ज़ेर तामीर इमारत के सम में फेंक कर वहाँ से राह फरार इख्तियार कर ली। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसे अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।